اچھا، یہ ارشد امین چودھری کا قتل ہو گیا، پولیس ایکشن میں کیوں نہیں آتی؟ حنیفہ بابا پر کریک ڈاؤن کیوں نہیں ہوتا پولیس کا؟ بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوا تاجر نیفا اور بابا کے بھتہ خوری سے، لوٹ مار سے، قبضے سے تنگ تھے. وہ ایک 40 رکنی وفد لے کر اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف کے پاس جاتے ہیں. اچھا، یہ اجرتی قاتل تھے، بھتہ خور تھے، ڈکیت تھے، کون کون سے جرائم کرتے تھے؟ بٹ صاحب کوئی جرم ایسا نہیں ہے جو انہوں نے نہ کیا ہو. یہ جرائم کی نرسری بھی تھے اور جرائم کی انڈسٹری بھی تھے. اچھا، میرے والد صاحب بھی بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب سے بھی حنیفہ بابا جو ہے انہوں نے بھتہ مانگا تھا. آپ کے والد صاحب نے، بٹ صاحب نے جو بتایا ہے، وہ بابا نے بھتہ نہیں مانگا، نیفے نے بھتہ مانگا. اچھا، حنیفہ نے، آپ کے والد صاحب تو رہے ساری عمر جمپلی اندرون شہر کے ہیں، لوہاری کے ہیں. لوہاری کے میری ان سے بات ہوئی، گفتگو ہوئی اس پہ. وہ کہتے ہیں کہ مین سڑک پہ میں جا رہا تھا، سڑک عبور کرتے ہوئے مجھے انہوں نے روک لیا حنیفے نے، اور مجھے کہتا ہے کہ پیسے دو اتنے، تم بڑے سوکھے تاجر ہو، وگرنہ انجام خطرناک ہوگا. انہوں نے کیا خطرناک ہوگا؟ کہتے میں آگے سے اکڑ گیا. اب جو شخص ڈر جائے نا، دبک جائے، خوف زدہ ہو جائے، وہ تو پیسے دے کے جان چھڑائے گا، وہ بھتہ خوری کی عادت بڑھ جائے گی. آپ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کے آگے خوف زدہ ہونے کے، ڈرنے کے، جھکنے کی بجائے اکڑ گیا. میں یہ ٹھیک ہے، انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں دی. وہ کہتے ہیں میں نے دشمنی، میرے علاقے کا رہنے والا تھا، عید محمد کا بیٹا تھا، میں سارے خاندان کو نسل در نسل جانتا ہوں، تو میں نے مقدمہ تو درج نہیں کرایا. 15 پہ کال کرتے، یہ تھانے سامنے لوہاری تھانہ ہے، وہاں اطلاع کرتے. بٹ صاحب نے وہاں اطلاع نہیں کی، اور انہوں نے صرف اتنا کیا کہ انہوں نے اس کے آگے جرت کا مظاہرہ کیا. 1 روپے نہیں دیا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست کے پاس گیا، اس سے بھتہ مانگا. ایک کے پاس گیا، اس کے بھتہ نہ دینے پہ قتل بھی کیا. ان میں دونوں بھائیوں میں ہر طرح کا جرم تھا، ہر طرح کا جرم. لیکن وہ قابو کیسے آتے ہیں؟ آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ قابو کیسے آتے ہیں اور کیوں نہیں آتے. جو کیوں نہیں آتے جو ہے نا، اس کا ایک نکاتی جواب ہے کہ یہ اس لیے ہر روز نیفا بابا پیدا ہوتا ہے، اور اس لیے ان کا قلقامہ نہیں ہوتا کہ ان کو اعلیٰ نسل کے سیاست دانوں کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ اس ٹائم کے جو پولیس افسران تھے وہ بھی ان کے پارٹنر تھے. بٹ صاحب جس شخص نے ان کو مارا اور پکڑا، نویس سعید مرحوم، اس کے بارے میں پولیس کی اپنی ایک خفیہ رپورٹ میں لکھا ہے. ایک بک چھپتی تھی 120-25 صفحے کی، میرے پاس محفوظ ہے. اس میں یہ لکھا تھا کہ نویس سعید کے دبئی میں، شارجہ میں اور ابو ظبی میں مشترکہ کاروبار تھے نیفا بابا کے ساتھ. یہ لکھا ہے اس میں. ان سے یہ گفٹس لیتا تھا. اچھا، یہ بھی لکھا ہے ان سے رشوت لیتا تھا، سارا کچھ لکھا ہے. یہ پولیس کی اپنی رپورٹ ہے. لیکن پولیس سے زیادہ ان کے تعلقات سیاستدانوں سے تھے. ایک ایسا لاہور میں 8-10 سال کا پیریڈ آیا جس میں اس گینگ وار کو بڑھوتی ملی. اس کی بڑھوتی ملنے کی وجہ یہ تھی کہ سیاست کو بڑھوتی مل رہی تھی. سیاستدان نووارد، نوخیز جو تھے، وہ اپنا قد بڑھا رہے تھے. اس قداوری میں ان لوگوں کو سیڑھی بنا کے استعمال کیا گیا. ایک دوسرا، جب کراچی والے حالات تو نہیں تھے لاہور میں، یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ کراچی جیسے حالات تھے جیسے وہاں بھتہ خوری تھی، لیکن یہاں بھی جب کوئی بدماش کنگلا ہو جاتا ہے نا، تو اسے حوث جو ہے نا دولت کی، وہ ہر شخص کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے میں مجبور کرتی ہے، ہر شخص کی جیب کاٹنے میں مجبور کرتی ہے، اور پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ گلا کاٹنے میں مجبور کرتی ہے. یہ سارے واقعات جو تھے نا، یہ جب بڑھ گئے اندرون شہر میں، خاص کر شاہ عالم مارکیٹ، اکبری دروازہ، اندرون بھاٹی، موچی دروازہ، مستی دروازہ، یہ سارے جتنے بڑے بڑے تجارتی مراکز ہیں، سوہا بازار کے تاجر بہت تنگ تھے ان دونوں بھائیوں سے. ان لوگوں نے ایک وفد بنایا 40 رکنی. وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے پاس جاتا ہے اور ان کو ان کے اعمال نامے کی ایک فہرست دیتا ہے کہ ہمارے اتنے تاجر لٹ چکے، اتنا بھتہ دے چکے، اتنے قتل ہو گئے، اتنوں پہ بھتے کی دھمکی آمیز خطوط کے ملنا ایک روٹین بن گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو فوری طور پہ جو ہے نا، اگر آپ نے بندوبست نہ کیا تو ہم تجارت چھوڑنے پہ مجبور ہوں گے. اب یہ میاں صاحبان کا خاندان تو بیسیکلی بزنس مین ہی ہے نا سارے. یہ بزنس مین جو ہیں ان کا درد سمجھتے بھی ہیں. انہوں نے آئی جی کو، چیف سیکرٹری کو، ہوم سیکرٹری کو، ڈی آئی جی کو، ایس ایس پی کو، سب کو بلا لیا
اور ان سے کہا کہ مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے کیا ہے, ان کا کوئی بندوبست کرو فوری طور پہ. اور یہ جملہ تاجروں نے مجھے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کا یہ حکم تھا کہ زندہ پکڑو یا مردہ پکڑو, ان سے جان چھڑواؤ لاہور کی, کہ لاہور جو ہے وہ تجارت سے خالی ہو جائے گا, تاجر یہاں سے نقل مکانی کر جائیں گے. فوری طور پہ ایک ٹیم بنتی ہے جس کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ نیفا اور بابا جہاں کہیں ہیں انہیں پکڑو. ایس ایس پی لاہور تھے ملک احمد رضا طاہر, بہت نامور دبنگ افسر تھے. اور ایک بات اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے, وہ گورنمنٹ ڈگری کالج ساہیوال میں پروفیسر لیکچرار تھے انگلش کے. اچھا. وہاں سے وہ نے کمپٹیشن ایگزام کلیئر کیا CSS, اور وہ بطور ASP انڈکٹ ہوئے پولیس میں. پہلی چوائس بھی ان کی پولیس تھی. بہت دانشور آدمی تھے اور اتنے مزاحیہ تھے کہ ان سے لگتا ہی نہیں تھا کہ کوئی بات سنجیدگی میں کر رہے ہیں. وہ ہر وقت مزاح میں بات کرتے تھے اور بڑے ذہین آدمی تھے, دانشور تھے. وہ SSP لاہور تھے. وزیر اعلیٰ کے احکامات کے بعد انہوں نے میٹنگ کال کی اور میٹنگ کال کر کے کہا کہ ان کو قابو کیا جائے. اس وقت یہ 4 لوگ ایکٹیو تھے, پورے بھرپور ایکٹیو تھے. نیفا, بابا, ثنا گجر, میاں داؤد. اچھا. اور ایک انہوں نے ساتھی ملایا ہوا تھا, وہ آف اینڈ آن آتا تھا, اس کا نام تھا کالی. یہ 5 لوگ, 4 ایکٹیو, 5واں ساتھی ان کا. یہ ٹیم بنتی ہے ایک. اس ٹیم کا سربراہ بنایا جاتا ہے سید جاوید شاہ کو. سید جاوید علی شاہ SP صدر لاہور تھے, مغفرت کریں میں خدمت ہوئے. انہوں نے جو ٹاپ 10 اشتہاری تھے نا مذہبی مسلک کی بنیاد پہ, ان کو بھی پکڑا تھا. ان کے کریڈٹ میں بہت سارے ایسے ملزمان تھے. ان کو ایک ٹاسک ملتا ہے اور ایک ٹیم بنتی ہے جسے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ فوری طور پہ اس کو دونوں کو پکڑنا ہے. اس ٹیم میں ایک انسپیکٹر تھے نویز سعید, مقتول بیچارے, قتل ہو گئے وہ بھی, نویز سعید مرحوم. ایک تو ٹیم تھی جرت مند, پرانے تفتیشی, ذہین, نڈر لوگوں کی. دوسری طرف ایک ایڈوانٹیج مل گیا کہ انہی دنوں میں سندھ میں IG پولیس لگ گئے رانا مقبول. رانا مقبول مرحوم ابھی فوت ہوئے ہیں, سال نہیں ہوا ابھی ان کو. سینیٹر تھے مسلم لیگ نون کے, بہت قریب تھے میاں صاحبان کے. جنرل پرویز مشرف کا طیارہ جب کراچی لینڈ کر رہا تھا تو اس وقت سندھ پولیس کے سربراہ تھے وہ. اور وہ جو الزام لگا تھا کہ انہوں نے جہاز لینڈ کرنے سے منع کر دیا ایئرپورٹ پہ, یہ وہی شخص تھے. وہ لکیلی IG سندھ لگ جاتے ہیں. جب IG سندھ لگتے ہیں تو چونکہ وہ اس قسم کی گینگ وار سے واقف تھے, نیفا بابا کو جانتے تھے, پولیس والے انہیں جانتے تھے, نویز سعید وغیرہ اقربا میں سے شامل تھے, نویز سعید وغیرہ. وہ پورے کے پورے اس منظر نامے سے واقف تھے. اور اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ملا نیفا بابا کی گرفتاری کا اس وقت کے IG سندھ کو. اچھا, حنیفہ بابا اس ٹائم پہ تھے کدھر؟ حنیفہ بابا روپوش تھے ہی کراچی میں. میں نے کہا فائدہ ہی اس کا کراچی میں ملا. نویز سعید کو ٹاسک دیا جاتا ہے. اب اچھا, نویز سعید کی ٹیم کے سربراہ تھے جاوید شاہ, لیکن نویز سعید کے اور جاوید شاہ کے تعلقات اچھے نہیں تھے. یہ احمد رضا طاہر کو SSP لاہور کو پتا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ نویز سعید کے اگر جاوید شاہ سے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو سندھ میں کراچی پولیس کے سربراہ سے تو اچھے ہیں نا, رانا مقبول صاحب سے. تو انہوں نے کہا جی نویز سعید بھی ٹیم میں رہے گا, اور بہت سے لوگ تھے. نویز سعید نے یہ کہا کہ جی میں سب سے پہلے یہ کریڈٹ لوں گا نیفا بابا کو پکڑنے کا. اچھا. اب نویز سعید کے تعلقات ایک طرف تو IG سندھ سے, دوسری طرف SSP ملک احمد طاہر سے, تیسری طرف تعلقات کس سے تھے؟ حنیفہ بابا. حنیفہ بابا سے. وہ ان کے کاروباری پارٹنر تھے, دبئی میں اکٹھے رہتے تھے, کراچی میں ملاقاتیں ان کی ہوتی تھیں. حنیفہ بابا دبئی پہنچے کیسے تھے؟ حنیفہ بابا دبئی میں کاروبار کی غرض سے گئے تھے. اچھا. اور ہم کئی پروگراموں میں بتا چکے ہیں کہ 90s کی دہائی میں کراچی چھوٹے درجے کا اور UAE بڑے درجے کی پناہ گاہ تھی. وہاں اشتہاری مجرم جو پاکستان میں ٹھہرتے تھے وہ بولا سنیرا کے پاس لنڈی کوتل جاتے تھے, اور جو کراچی میں رہتے تھے وہ کراچی میں چھپتے تھے. لیکن جب رانا مقبول IG سندھ لگے تو کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ ابھی تک کراچی میں, کچھ کا خیال تھا کہ وہ وہاں جا چکے ہیں, لیکن وہ دبئی میں ہی تھے. دبئی میں آنا جانا اس لیے عام تھا کہ وہ سونے کا کاروبار کرتے تھے. آخر وقت میں وہ سونے کی سمگلنگ بھی کرتے تھے, منشیات کی سمگلنگ بھی کرتے تھے. اور دبئی میں
منشیات کے بہت سے اڈے ایسے تھے جہاں ان دونوں بھائیوں کا آنا جانا تھا. منشیات سے بھی ان کا تعلق تھا. نادو پی جی کا میں نے آپ کو دیا بانو کے بچوں کا, کہ ان سے مخالفت کی وجہ بھی یہ تھی کہ یہ اپنے پرپرزے نکال رہے تھے منشیات فروشی کے لیے, وہ آلریڈی فروخت کر رہے تھے, تو وہ کہتے تھے ہمارا کوئی اور کاروباری شراکت دار یہاں نہ آ جائے, اس خوف سے.